الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. في مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام، واجب التعظیم، محترم و مکرم علماء ذیشان، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد رضا الحسنی صاحب، مفتی محمد ابراہیم سعیدی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی مقصود خان صاحب، جملہ محترم و محتشم سامعین اور افکار رضا کے جملہ پروگرام کے روح رواں ہمارے بہت ہی پیارے دوست، بہت ہی پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد صفدر علی صابر صاحب اور جملہ محترم و محتشم سامعین، دعا ہے خلاق کے لم یزل کی بارگاہ میں کہ رب کائنات آج کی ہماری اس مقدس حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے. جتنے احباب جہاں جہاں سے تشریف لائے اللہ پاک سب کو قدم قدم پر بے شمار نیکیاں عطا فرمائے. آمین. حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ہمہ جہت شخصیت تھے. آپ کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، جس پہلو کو بھی بندہ دیکھتا ہے وہ لامحدود نظر آتا ہے. سبحان اللہ. تحقیق کا میدان ہو تو اس سے بڑا محقق نظر نہیں آتا ہے. حضور کی تعریف کا بیان ہو تو اس سے بڑا ثنا خوان نظر نہیں آتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اگر فتوے کے میدان کے اندر حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا جائے تو جتنا تحقیق کا حق آپ نے ادا کیا، آپ کے سامنے، آپ کے زمانہ کے اندر بھی اور قیامت تک بھی آپ کے پائے کا عالم آ ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ. کسی شاعر نے آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا وادی رضا کی ہے، کوہ مالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھئے علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے بہت لکھا علم دین پر لیکن اس صدی کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تنہا رضا کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے یہ ضلع جھنگ کے بہت بڑے عالم دین، عالم
عالم باعمل شمشیر اعلی حضرت نائب محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرشید رضوی قادری جھنگوی علیہ رحمہ گزرے بزرگ عالم دین. آپ فرمایا کرتے تھے حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو کتابیں لکھی ہے کتابیں 1000 سے زیادہ کتب فرمایا آپ کی کتابوں کے ناموں کے اندر 4 فائدے ہیں. بیٹھے ہیں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل میں نا میری فطرت ہے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھوں نا جہاں خاموشی ہو تو ڈر جاتا ہوں. میں آپ کو اپنی کمزوری بتا رہا ہوں. خاموشی ہو نا میں محسوس کرتا ہوں ڈر محسوس کرتا ہوں. تو آپ ایسے چپ کر کے بیٹھے مجھے نظر ایسے آ رہا ہے کہ میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں. تو آپ بولتے رہے. کیا فرمایا؟ فرمایا آپ کی کتابوں کے ناموں کے اندر 4 فائدے ہیں. کتابوں کی ناموں میں سبحان اللہ. کتاب میں نہیں کہا بلکہ فرمایا کتاب کا جو نام رکھا ہے اس نام کے اندر 4 فائدے ہیں. کون کون سے؟ فرمایا پہلا فائدہ آپ کی کتابوں کے اکثر نام عربی کے اندر ہے. سبحان اللہ. کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن. دوسرا فائدہ فرمایا اکثر کتابوں کے نام نظم کے اندر ہے. پہلا فائدہ اکثر کتابوں کے نام عربی کے اندر ہے. دوسرا فائدہ فرمایا نظم کے اندر نام ہے. کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن نور العینین فی تقبیل الابہامین. یہ عربی کے اندر نام اور نظم کے اندر نام. فرمایا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کتاب کے نام کو دیکھ کے کتاب کے اندر جو مضمون ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. سبحان اللہ. چوتھا فائدہ فرمایا آپ کی کتابوں کے ناموں کے حروف کے اعداد کو نکالے تو جو اعداد نکلیں گے ان کو جمع کریں گے تو جس سن کے اندر کتاب لکھی گئی ہے وہی سن آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ حق چار زندہ حضور سیدی اعلی حضرت صرف مسجد کے امام نہیں بریلی شریف کی جامع مسجد کا یہ امام نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر سنیت کا امام ہے. سبحان اللہ. محقق بھی ہے مدقق بھی ہے اپنے زمانے کا سب سے بڑا سائنسدان بھی ہے اپنے زمانے کا سب سے بڑا ریاضی دان بھی ہے اور جگیردار ہونے کے باوجود غریب پرور بھی ہے. جگیردار ہے یہ للو فقیر بھی نہیں ہے کئی قوم کا مالک ہے اور غریب پرور بھی ہے. غریب پرور بھی ہے. بندے کے پاس دولت آ جائے نعمت آ جائے مرتبہ مل جائے بیگانے تو بیگانے رہے اپنے بھی نظر نہیں آتے اس کو. بیگانے تو بیگانے رہے اپنے ہی نظر نہیں آتے. آپ کے خلیفہ اور شاگرد ہے ظفر الدین بہاری قادری رضوی علیہ رحمہ فرماتے ایک غریب مرید آ گیا. غریب مرید آپ کے عرض کی حضور آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کتنے بڑے غریب پرور ہیں اندازہ لگائے. آپ نے دعوت کو قبول کیا. جو دن جو ٹائم مقرر ہوا گرمیوں کا زمانہ حضرت ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ساتھ لیا چلے. سفر کی تکلیفیں مشقتیں برداشت کر کے پہنچ گئے. غریب تھا نہایت ہی غریب تھا. جب آپ پہنچے نا تو مرید نے جلدی جلدی چٹائی بچھائی زمین پہ چٹائی بچھائی. آپ کو بلایا تو چٹائی پہ آپ بیٹھ گئے.
تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان پہ کھانا لگ گیا، گوشت بڑا پکا ہوا تھا اور مرچیں زیادہ تھیں، بڑا گوشت اور مرچیں۔ آپ کے خلیفہ تھے، جانتے تھے یہ جو کھانا پکا ہوا ہے نا یہ آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، کھائیں گے تو یہ تکلیف پہنچائے گا اندر۔ ایسا سے عرض کی حضور یہ کھانا آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، بیٹھے ہیں جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کھانا آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے تو آپ نہ کھائیں، یا اس سے کہیں کہ متبادل کھانے کا انتظام کرے۔ آپ نے فرمایا اچھی بات نہیں، اس کو کہوں گا تو دل ٹوٹے گا، اللہ اکبر، اس کو کہوں گا دل ٹوٹے گا، اگر انتظام جو کیا میں نہیں کھاؤں گا تب بھی اس کا دل ٹوٹے گا کہ جس ہستی کو میں نے بلایا وہ آئے میرے دسترخوان پہ کھائے بغیر چلے گئے۔ فرمایا میری طبیعت کے موافق نہیں ہے نا، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے، آپ کا عقیدہ دیکھیں، حضور علیہ السلام کے فرامین کے متعلق آپ کا عقیدہ دیکھیں۔ فرمایا میرے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ میں کھانا کھانے سے پہلے وہ استعمال کروں گا تو مجھے یہ چیز تکلیف نہیں دے گی۔ جیسے شوگر کا مریض ہو نا، شوگر کا مریض میٹھا بھی آ جائے اور میٹھا پسند بھی ہو تو کہتا ہے چلو میٹھا کھا لوں گا، آج ڈوز ڈبل لے لوں گا۔ جی شوگر کی جو ڈوز لینی ہوتی ہے جی جی وہ ڈبل لے لوں گا، یا پہلے جو ہے نا وہ شوگر کی گولیاں پھانک لیتا ہے یا بعد میں ڈبل ڈوز کھا لیتا ہے اور وہ بھی کھا لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس بھی ایک ڈوز ہے، اللہ اکبر، میرے سبحان اللہ، ایک ڈوز ہے، چلو جو اس نے انتظام کیا ہے متبادل انتظام کر نہیں سکتا کیونکہ غریب ہے، اور اگر نہیں کھاؤں گا تو دل ٹوٹے گا۔ فرمایا میرے پاس ایک ڈوز ہے، کھانا کھانے سے پہلے اس کو استعمال کروں گا تو مجھے یقین ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کھانا لگ گیا، آپ شروع کرنے لگے تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سبحان اللہ، کھانے کی دعا پڑھی اور اپنے خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یہ جو دعا ہے کھانے کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کھانا کھانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے گا اگر اس کھانے کے اندر زہر بھی ہوگا تو اس بندے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق چاہیے، نعرہ حیدری۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ جی جی یہ دعا پڑھ کے آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ جب کھانا کھانے کے بعد جانے لگے نا تو حضرت ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مرید کے قریب ہوا، مرید کے کان میں نے کہا یار اگر حالات بندے کے ٹھیک نہ ہونا توجہ کرنی ہے۔ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک جملہ کہا اور ایک جملہ اس وقت کے مرید نے بھی کہا۔ اب میں دیکھتا ہوں میں نے دونوں جملے پڑھنے ہیں، آپ کو کتنے پسند آنے ہیں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کتنے پسند آئے۔ کہتے ہیں میں قریب ہو کے کان میں ان کو کہنے لگا کہ اگر بندے کے حالات ٹھیک نہ ہونا تو پھر دعوت نہیں کرتے۔ تو اس مرید نے سن کے کہا حضور حالات ٹھیک نہیں تھے تبھی تو دعوت دی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرمایا حالات ٹھیک نہیں تھے اسی لیے تو دعوت دی ہے نا، اللہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے۔ مجھے پتا ہے کہیں جیسی بزرگ ہستیاں جب میرے گھر کے اندر قدم رکھیں گی نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما ہی دے گا۔ سبحان اللہ، آ رہی ہے نا میری پیچھے تک آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، محبت کریں، سبحان اللہ، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں۔ چلو یہ مائک اور یہ تو بے وفائی کر کے آپ نہ کریں نا، تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لائیں، تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لائیں۔ میرے امام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اپنے تو اپنے رہے نا،
میں تعریف کر رہا ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میرے امام کا تو مقام یہ ہے کہ اپنے تو اپنے رہے بیگانے بھی آپ کو سلام نیاز پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تحقیق کے سامنے اپنے آپ کو قد آور سمجھنے والے میرے امام کی تحقیق کے سامنے مجھے بونے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان کے ایک مرید ہیں اور خلیفہ ہے سید کرامت علی دیلوی صاحب، سید ہے، خلیفہ ہے، اشرف علی تھانوی کے پیر بھائی، نونوتوی کے پیر بھائی ہیں۔ کہتے ہیں زمانے میں جس علاقے میں میں رہتا تھا نا، اس علاقے میں ایک وبا پھیلی، کچھ لوگوں نے درود تاج پہ اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا درود تاج کو پڑھنا جو ہے وہ شرک ہے، کسی نے کہا حضور کو اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے ساتھ بھی مشکل کشا مانے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ جب یہ ماحول پیدا ہوا نا تو سید کرامت علی صاحب نے سوال لکھا، بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ سوال لکھا، مرید کس کا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کا۔ ننوتوی اور اشرف علی تھانوی اور امبیٹھوی قاسم ننوتوی کا یہ پیر بھائی ہے۔ سوال لکھا، چاہیے تو یہ تھا دارالعلوم بھیجتا، جی سوال لکھا دارالعلوم کی بجائے بریلی بھیجا۔ کیا بات ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ سوال نامہ بھیجا گیا، ٹھیک ہے ایسے ٹھیک، وہ سوال نامہ بھیجا گیا۔ اس نے کہا حضور میرے علاقے میں یہ وبا پھیل گئی، کوئی کہتا ہے کہ درود تاج کا پڑھنا یہ شرک ہے، کوئی کہتا ہے کہ اگر حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کوئی مشکل کشا یا حاجت روا مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کی فکر کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کی فکر کیا کہتی ہے؟ تو آپ نے سوال نامہ دیکھا، نام دیکھا، یہ نہیں کہا کہ یار یہ تو دوسرے علاقے والوں کا ہے میرے پاس آ گیا، یہ نہیں دیکھا، بلکہ صرف یہ دیکھا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ پھر میرے امام کے قلم نے حرکت کی، اللہ اکبر۔ میرے امام کے قلم نے حرکت کی۔ یہ وہ امام ہے اور اس امام کا یہ قلم ہے کہ نان پارا ریاست کا بادشاہ، جس کی تعریف میں دنیا دار شاعروں نے بڑا کچھ لکھ کے بڑا کچھ حاصل کیا۔ کسی کہنے والے نے آپ کو کہا کہ وہ بادشاہ اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ بڑا نوازتا ہے، بڑا نوازتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس کی تعریف میں کچھ لکھیں تاکہ اس کے خزانے کے منہ آپ پر کھلیں۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا میرے پاس آنے میں بڑی دیر کر دی۔ امام احمد رضا کا فرمایا احمد رضا کا قلم اور احمد رضا کی سانسیں عشق مصطفیٰ پہ بک چکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ عشق حضرت، محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ فرمایا آنے میں بڑی دیر کر دی، میرا قلم، میرا عشق اور میرا علم جو ہے وہ گنبد خضرا کے مکی کے نام بک چکا ہے۔ فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، کیا کروں بات۔ مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام ہے۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ فرمایا میں احمد رضا اور دنیا دار کی تعریف کرے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ احمد رضا تعریف کرے گا
احمد رضا کا قلم اگر تعریف لکھے گا تو رسول اللہ کی لکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال آیا بھیجنے والا کون ہے؟ آپ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے قلم اٹھایا، الامن والعلا کی صورت میں پوری کتاب لکھ ڈالی. 1 2 3 4 5 6 10 نہیں بلکہ 300 احادیث آپ نے لکھ کے ثابت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا اور اللہ کے اذن سے دافع البلا بھی ہیں اور شافع الامراض بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تحقیق. اچھا حیدری. میرا امام تو وہ امام ہے کہ صدر اللہ فاضل جیسے میرے امام کے شاگرد ہے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ جیسے محقق حضور سیدی اعلی حضرت کے در سے فیض یاب ہونے والے. سبحان اللہ. غلام دستگیر قصوری جیسے حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی فکر کی پیروی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ماشاء اللہ. میرے امام کا مقام، میرے امام کا مرتبہ کیا ہے سنیں. تحقیق کی دنیا کے اندر آئیں، علم ریاضی کو پڑھیں. علم ریاضی کے اندر جو محققین ہیں ان کو پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو سب سے بڑا ریاضی دان ہے وہ عنایت اللہ مشرقی ہے. سبحان اللہ. علمی بات، بر صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا ریاضی دان فقہ پڑھنے والا نہیں، فقیہ نہیں، مجتہد نہیں، محدث نہیں، ریاضی دان. بر صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا ریاضی دان جو ہے اس کو عنایت اللہ مشرقی کہتے ہیں. یہ وہ بندہ ہے جس نے ریاضی کے بنیادی قوانین اور ریاضی کے فلسفوں کو مزید وضاحت اور توضیح کے ساتھ لکھا. یہ کہتا ہے کہ میں نے چیلنج کیا علماء کو کہ نماز کی تعیین کے لیے اوقات کو مقرر کرنا ضروری ہے. کوئی بیٹھا ہے؟ سبحان اللہ. چلو شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز پڑھنے کے لیے وقت مقررہ پر نماز پڑھنے کے لیے وقت کی تعیین ضروری ہے. کہا میرا چیلنج ہے بر صغیر پاک و ہند کے سارے مولویوں کو کئی مہینوں کا وقت دیتا ہوں، مجھے نماز کی تعیین کے اوقات بنا کے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چیلنج کیا کہ کون ہے اللہ اللہ مولویوں میں سے جو کئی مہینے لگا کے پوری دنیا کے نماز کے اوقات کو مقرر کر دے. حضور سیدی اعلی حضرت نہیں، حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت نہیں بلکہ آپ کے سامنے زانوے تلمذ طے کرنے والے ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے. فرمایا تو کہتا ہے کئی مہینے ٹائم ہے، میں تجھے 2 گھنٹے میں پوری دنیا کے نمازوں کے اوقات بنا کے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ حق چاہیا یا علی عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا مقام کیا ہے. یہ تو ہر وقت کہنے والے ہیں ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. فرمایا تو کئی مہینوں کا کہتا ہے
سیدی اعلی حضرت کا یہ غلام 2 گھنٹے 24 گھنٹے نہیں، ایک دن نہیں، فرمایا صرف 2 گھنٹے لگا کے پوری دنیا کے نمازوں کے اوقات کو مقرر کر کے لکھ کے دے دیتا ہے۔ صرف آپ نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ لکھ کے بھی دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لکھ کے بھی دیا۔ اور یہ بات آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کرنے والا ہوں یا مفتی صاحب کرنے والے ہیں یا حسنی صاحب کرنے والے ہیں۔ اگر یہ کرنے والے ہونا تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ اعلیٰ حضرت کی فکر کے پیروکار ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کو اپنا آقا اور اپنا مقتدا ماننے والے ہیں۔ یہ بات ہم نے نہیں کی ہے بلکہ دارالعلوم کراچی کے جو محتمم ہیں انہوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر، فضیلت وہ، جادو وہ جو سر چڑھ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہم نہیں کہہ رہے، علامہ شفیع، مولانا شفیع صاحب جو ہے دارالعلوم دیوبند کے محتمم، تقی عثمانی کے والد، انہوں نے کتاب میں لکھا، فرمایا حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ نے جو نماز کے اوقات مقرر کیے ہیں، فرمایا میں مکمل 100% ان کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مکمل 100% ان کے اوپر بھروسہ اور اعتماد رکھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا اس بندے نے اس بندے کا چیلنج قبول کیا جو برے صغیر پاک و ہند میں ریاضی کا ماہر تھا۔ آہا، کیا بات یہ ہے، شان ہے خدمت گاروں کی۔ عالم کیا ہوگا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، آچاریہ، نعرہ حیدری، جائلی، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، یہ تو ان کی شان ہے جنہوں نے بریلی شریف کے گھاٹ کا پانی پیا، آہا، کیا بات ہے، بریلی شریف کی کہ اس مدرسہ میں زانو تلمذ طے کیے، یہ تو ان کی شان ہے۔ حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ علماء موجود ہیں، آپ نے جو تحقیقیں کی ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، ان کے صفحات بھی گن لیں۔ حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت کی عمر لگا کے دن بھی لکھ لیں، گن لیں، آہا، کیا بات ہے، دن بھی لکھے، کیا دن بات ہے، بھی۔ بہت خوب، اور جو آپ نے علم دین پر لکھا، جو تحقیقیں پیش کی، آپ ان کو بھی گنیں۔ اگر کوئی بندہ آج کے دور میں 24 گھنٹے کوئی اور کام نہ کرے، صرف لکھے، جتنا اعلیٰ حضرت نے لکھا اتنا لکھ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت صرف لکھتے نہیں تھے، اور بھی کام کرتے تھے۔ سبحان اللہ، قبلہ نے مجھے ایک بات کی فرمائش کی، بس میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے کے آنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ پہلی مرتبہ جب حج پہ گئے نا 20 سال کی عمر میں، پھر دوسری مرتبہ حج کے لیے ایک قافلہ روانہ کرنا چاہ، آج بندے کو مرتبہ مل جائے نا، مقام مل جائے، 17ویں گریڈ کا یا 18ویں گریڈ کا افسر بن جائے، اے سی بن جائے، ایس ایچ او بن جائے، وزیر بن جائے، مشیر بن جائے، ہمسائے تو دور کی بات ہے، والدین بھول جاتے ہیں۔ ہمسایہ تو دور کی بات ہے نا، وہ تو پتہ نہیں کتنے سٹیپ کے بعد آتا ہے، بھائی بھول جاتا ہے، وہ والدین کو بھول جاتا ہے۔ وزیر ہے پارلیمنٹ کے اندر، گھر آئے گا تو وزیر ہوگا، گھر تو چلو دور کی بات ہے، مسجد میں بھی آئے گا نا تو وزیر بن کے آئے گا، اللہ کا بندہ نہیں بن کے آئے گا۔ پارلیمنٹ میں وزیر ہے، گھر میں وزیر ہے، مسجد میں بھی وزیر بن کے آئے گا، تھانے میں ایس ایچ او ہے، گھر بھی ایس ایچ او ہے، مسجد میں بھی ایس ایچ او بن کے آئے گا۔ حضور سیدی اعلی حضرت کا آپ نے علمی مقام سماعت فرمایا علماء سے، لیکن والدین کا ادب، والدین کا احترام کیا ہے سنیں۔ دوسری مرتبہ ایک حج کا قافلہ روانہ کرنے کے لیے آپ گئے نا، ودا کرنے کے لیے، تو قافلے کو جاتا ہوا دیکھا نا، تو وہ جو عشق رسالت جو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، وہ خمیر کے اندر جو گھندا ہوا تھا عشق رسالت، اس نے جوش مارا،
خیال آیا، پھر آپ نے وہاں پہ لکھا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے۔ کیا بات ہے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سارا سامان تو بھیج چکے، جلدی جلدی آئے کہ والدہ سے اجازت چاہوں اور جلدی جلدی حج کو جاؤں، قافلے کو مل جاؤں اگلی منزل پہ۔ دروازے پہ کھڑے ہوئے زنان خانے میں پیغام بھیجا، پردے کا انتظام کیا جائے، والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جلدی جلدی گھر تشریف لائے، والدہ کے کمرے کے اندر گئے تو آپ کی والدہ آرام فرما رہی تھی۔ یہ محقق ہے، 1000 کتابوں سے زیادہ مصنف ہے، وقت کا سائنسدان بھی ہے، وقت کا مفتی بھی ہے، مجدد بھی ہے۔ ماں کو آرام کرتے دیکھا نا، چپ کر کے ٹھہر گئے، کیونکہ ماں نے پہلا حج کر کے آئے نا، تو پھر ماں نے کہہ دیا، کہا بیٹا آئندہ کوئی بھی سفر کرنا ہو نا، میری اجازت کے بغیر نہیں کرنا، میری اجازت کے بغیر، میری اجازت کے بغیر تو نے سفر نہیں کرنا ہے۔ ہمارے اکابرین کو دیکھے، والدین کے کتنے مؤدب ہیں، مقام پایا تو والدین کے ادب کے اندر پایا۔ آج میں دنیا داروں کو دیکھتا ہوں، دکان کا افتتاح کوئی کر رہا ہے، کوئی کارخانے کا افتتاح کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کا افتتاح کر رہا ہے۔ آپ بھی گئے ہوں گے افتتاحی محافل کے اندر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جو ہے نا وہ MP سے وہ کٹا رہا ہے، کینچی سے وہ جو تار سی لگاتے ہیں، ربن کٹا رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ MP سے کٹوا رہا ہے، کوئی پیر اپنے سے کٹوا رہا ہے، کوئی جو ہے نا مفتی سے کٹوا رہا ہے۔ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کسی نے افتتاح کیا ہو تو بڑی والدہ سے افتتاح کیا، نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کسی نے کاروبار کا افتتاح کیا تو اپنے بوڑھے والد کو لے کے آ گیا کہ ابا جی آپ اپنے ہاتھوں سے کاٹے نا، میں نے تو رسول اللہ کا فرمان سنا ہے، پتہ نہیں MPA کو بلاؤں، MNA کو بلاؤں، مفتی کو بلاؤں، پیر کو بلاؤں، وہ دعا بھی کر جائے، پتہ نہیں میرے حق میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن حضور کا فرمان سنا ہے نا کہ والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تقدیروں کو بدل دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد جو پیر آپ کا سینکڑوں میل دور بیٹھا ہے ان کے پاؤں تو چومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جو پیر گھر میں بیٹھا ہے، کیا بات ہے، اور جو پیر گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاؤں تو چوم کے دیکھے نا۔ ماں کے ہاتھوں کو چومنے کے اندر کتنی لذت ہے، ماں کے پاؤں کے تلووں کو چومنے کے اندر کتنی لذت ہے، یہ آپ کبھی چوم کے دیکھیں کہ کتنا مزہ آتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے دیکھا نا آپ کی والدہ آرام فرما رہی، جگایا نہیں، آواز نہیں دی، اونچی آواز میں نہیں بولے، بلکہ پاؤں والی سائیڈ پہ چپ کر کے بیٹھ کے نا اپنے ہونٹوں کو ماں کے قدموں کے تلووں کے اوپر رکھ دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات، یہ وقت کا محقق ہے۔ پوری دنیا میں کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو فتویٰ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس آتا ہے۔ پوری دنیا کے مسئلوں کو حل کرنے والا، اپنے مسئلے حل کرنے کی باری آئی تو ماں کے قدموں میں آ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ۔ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ گئے ناروے تبلیغی دورے پہ، ہم نے اپنے علماء سے سنا، جو بیرون ملک کے اندر کافر ہیں نا وہ مسلمانوں سے پوچھتے تھے، کہتے تھے مسلمان ہوتے کیسے ہیں، کوئی ڈیفینیشن تو کراؤ نا۔ تو وہاں رہنے والے مسلمان شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ایسے مسلمان آواز تھوڑی آئی ہے، سبحان اللہ، اگر تھک گئے تو پھر نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خان صاحب کی محفل ہے، خان صاحب کی مسجد ہے، تو خان صاحب پھر نئے سرے سے پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، صاحب وراثت ہے قبلہ، سبحان اللہ، یہ بھی خان صاحب ہیں، خان صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں ہمارے۔ سبحان اللہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ ناروے تبلیغی دورے پہ گئے نا، جب واپس آنے لگے ایئرپورٹ پہ ایک مولانا صاحب آپ کو چھوڑنے کے لیے آئے، تو ودا کرتے وقت پوچھا، عرض کی کہ حضور آپ کی والدہ آپ کے دوسرے بھائیوں کے پاس ہوتی ہے یا آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے؟
میرے جملے کو ضائع نہیں کرنا. میں نے یہ جملے بولے نا, آپ سب کی توجہ میں دیکھ رہا ہوں, آپ سب کی توجہ میری طرف ہو گئی ہے, اور میرے جملے کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. پوچھنے والے نے کیا پوچھا, حضور یہ بتائیں آپ کی والدہ جو ہے وہ دوسرے بھائیوں کے پاس ہوتی ہے یا آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے؟ آپ نے دیکھا, مسکرائے, فرمایا ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ماں کو اپنے پاس رکھوں. اللہ 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 نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے واہ 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 کیا بات ہے. پیچھے والے احباب, اگر میری آواز نہیں آ رہی تو میں تھوڑا اونچا بولتا ہوں. سبحان اللہ کہ فرمایا میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میں ماں کو اپنے پاس رکھوں. یہ تو میری ماں کی کرم نوازی ہے کہ آج تک انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی یہ میری ماں کی کرم نوازی ہے. دیکھیں ہمارے اکابرین نے والدین کا ادب کتنا کیا. فرمایا تم نے کیسی بات کر دی کہ میں نے ماں کو رکھا ہوا ہے اپنے پاس. فرمایا یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ آج تک انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حج جیسی عظیم نیکی کو کرنے کے لیے والدہ کی اجازت ضروری سمجھی. جب تک والدہ نے اجازت نہیں دی آپ نے حج کا سفر نہیں کیا ہے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. بیٹھے ہیں آپ آبا, میں تقریر اینڈ کر رہا ہوں, زور سے سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا وما علیہ الا اللہ. سبحان اللہ.